السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل UCC کمپیوٹر کالج۔ CSS کی سیریز چل رہی تھی، لیکچر نمبر 4 ہے آج ہمارے پاس۔ لیکچر نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے سلیکٹرز کے بارے میں۔ CSS کے بہت سے سلیکٹرز ہیں لیکن ہم بیسک سلیکٹرز کی یہاں بات کریں گے، اور کورس چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بھی سلیکٹرز کو لے کر چلیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سلیکٹر کی بات کرتے ہیں۔ پریویس لیکچر امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکے ہوں گے، ہم اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سلیکٹر ہوتے کیا ہیں، ہم سلیکٹرز کی اس لیکچر میں بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں نے مینشن کیا ہے کہ سلیکٹرز کی جو ٹائپس کی اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً 15 کے قریب سلیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہم بات کریں گے مین جو ہے سلیکٹرز، مین ٹائپس اور بیسک سلیکٹرز ہمارے پاس جو ہیں وہ 3 ہیں، جس میں سب سے پہلا ہوتا ہے ٹیگ نیم، سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ID اور تھرڈ ہوتا ہے کلاس۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اس کو سمجھنے کی، سادہ سی ایگزامپل سے سمجھاؤں گا، پھر بھی کلیئر نہیں ہوتا تو ساتھ ساتھ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی نظر آ رہا ہے اور وہاں پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید بہتر طریقے سے کلیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے جو نمبر 1 ہے ہمارے پاس ٹیگ نیم سلیکٹر، اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ایکسٹرنل جو میتھڈ ہوگا، جو ہم پہلے سے میتھڈ دیکھ چکے ہیں CSS کو HTML میں امپلیمنٹ کرنے کے میتھڈز دیکھے ہیں، تو یہ ایکسٹرنل میں یوز ہوگا، تب جا کر ہم سلیکٹرز کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا تو یہ ایکسٹرنل میں یوز ہوگا یا پھر یہ انٹرنل میتھڈ میں یوز ہوگا۔ ان لائن میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان لائن میں کیونکہ ہم اسی لائن میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایٹریبیوٹ کے طور پر سٹائل کا ٹیگ یوز کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں اس کی ضرورت سلیکٹر کی نہیں ہوتی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنل کی تو پھر یہ ہیڈ کے اندر ہم استعمال کریں گے H1، جیسے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، سلیکٹر کے طور پر۔ ٹیبل کو ہم نے سلیکٹر کے طور پر استعمال کیا ہے، ڈیو کو بھی، ڈویژن کو بھی ہم نے سلیکٹر کے طور پہ استعمال کیا۔ اب اگر ایکسٹرنل ہوگا اس میں ہم الگ سے فائل CSS کی بنائیں گے اور اس کے اندر ہم یوز کریں گے سلیکٹرز کو، جیسے پہلے میں نے پریکٹیکلی دکھایا پریویس لیکچرز میں، کہ جیسے میں نے باڈی پر بیک گراؤنڈ کلر لگایا تھا یا H1 پر میں نے کلر لگایا تھا، تو اس کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا تھا۔ تو اگر یہاں پر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم چینجز تھوڑی سی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اس کو تھوڑا میں زوم کر لوں تاکہ آپ بہتر طرح سے دیکھ سکیں۔ اب یہ سلیکٹر ہے، سلیکٹر کے طور پر H1 کو لیا ہے، تو اس کے اندر ہم مزید آگے پراپرٹیز یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کلر، اور کلر کی جو ہمارے پاس ویلیو ہے وہ کوئی دے دیتے ہیں، وہ ہیکسا ڈیسیمل میں بھی دے سکتے ہیں، اور نیم بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، بائی نیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم نے یہ کیا کر لیا، پراپرٹی یوز کر لی، ٹھیک ہے، کلر اور اس کی ویلیو دے دی ریڈ ہے، تو یہ ہمارے پاس سلیکٹر یوز ہوگا۔ یہ ٹیبل ہے، ٹیبل کو سلیکٹ کرنے کے لیے، ٹیبل پہ ورک کرنے کے لیے سلیکٹر کا استعمال کریں گے، اسی طرح سے ڈیو بھی استعمال کیا جائے گا۔ اب اس کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سلیکٹر نیم سلیکٹرز ہیں یہ آپ کے پاس، جن میں ہم پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو گروپ کی شکل میں بتایا، H1 ہے، پھر کوما لگا کر H2، H3، H4، H5، H6، اس کے بعد پیراگراف سو آن ہم چلتے جائیں گے۔ تو یہ سلیکٹر نیم کے ہیں۔ اگر ہم نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس سلیکٹرز ہوتے ہیں ID، اور ID کے ساتھ ہم نے کلاس کی بھی بات کی ہے۔ تو ID سلیکٹر میں آپ یاد رکھیں کہ جب ID کی بات کی جائے گی تو ID کو ریپرزینٹ کرتا ہے ہیش کا سائن، جو آپ کو یہاں مینیو کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے HTML میں تھوڑا ورک کرنا ہوگا۔ اگر انٹرنل میتھڈ کی بات کریں تو باڈی میں ورک کرنا ہوگا۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ان آرڈر لسٹ ہے، اس میں نے کیا لکھا ہے، ID is equal to inverted commas کے اندر مینیو۔ تو یہاں مینیو کی جگہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم جب کال کریں گے CSS میں تو وہ ہیش کے ساتھ کال کریں گے، جیسے اوپر آپ کو مینیو کے ساتھ ہیش نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد سمپل ہے، لسٹ کا ٹیگ اوپن کیا ہے جو آپ نے HTML میں دیکھا ہوگا، لسٹ کا ٹیگ کلوز کیا، اور اینڈ پر ان آرڈر لسٹ کا ٹیگ بھی کلوز کر دیا۔
تو یہ آئی ڈی سلیکٹر ہوتے ہیں. آئی ڈی سلیکٹر کے لیے ذہن میں رکھیں کہ اس کو پیج میں ایک ہی بار استعمال کیا جا سکتا ہے. کلاس سلیکٹر جو ہوتے ہیں آگے آ رہے ہیں ان کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے, بہت سی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس آئی ڈی سلیکٹر ہے جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ہیش سائن. نیکسٹ ہمارے پاس کلاس سلیکٹر ہوتا ہے. جیسے دیکھیں کہ آپ نیچے دیکھیں لکھا ہو جو ڈیو کلاس از اکول ٹو فرسٹ. ڈویژن پر ہم نے کلاس امپلیمنٹ کی ہے, کلاس از اکول ٹو فرسٹ, اور فرسٹ کی جگہ پر کوئی بھی, جیسے ڈویژن ہم آئی ڈی کی بات کر رہے تھے تو آئی ڈی میں اپنی مرضی سے کوئی نام بھی دے سکتے ہیں, ہیڈر ہے, فوٹر ہے, فرسٹ لکھا ہے, یا ہیڈنگ ہو گئی, یا پھر سیکشن ہو گیا, آرٹیکل ہو گیا, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کو سی ایس ایس کے اندر, یا اگر انٹرنل میتھڈ کی بات کر رہے ہیں تو اسٹائل ٹیگ جو ہیڈ کے اندر ہم نے لگائے ہوں گے وہاں پر کال کرنے کے لیے ہم ڈاٹ لگائیں گے. ٹھیک ہے, کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ڈاٹ اور آئی ڈی کو ریپرزینٹ کرتا ہے ہیش. کلاس اور آئی ڈی کی آگے میں ایگزامپل بھی دیتا ہوں انشاءاللہ, آگے بڑھتے ہیں تو کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے. جہاں ادھر بات کریں گے تو زیادہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. کچھ اسٹوڈنٹ کے کوشچن تھے پریویس لیکچر میں, تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کلاسز کو کور کرتے ہیں. جو آپ کے ذہن میں کوشچن ہیں وہ ساتھ ساتھ اگلے لیکچرز میں کلیئر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کلاس سلیکٹر نیم اسپیسیفیکیشن کی, تو اس کو مزید کلاس سلیکٹر کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں کہ اس میں میں نے ریپرزینٹ کرایا ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ فرسٹ, اس کے بعد اس کے نیچے میں نے لکھا ڈاٹ لسٹ ہائفن کا سمبل اور مینیو, اس کے بعد میں نے نیچے لکھا ڈاٹ سائڈ اور انڈر اسکور لگایا, اور پھر اس کے بعد میں نے ٹیکسٹ لکھا. ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے میں نے لکھا ڈاٹ فوٹر اور اس کے بعد ہیڈنگ. تو ان پر تھوڑا غور کرنا ہے. پہلے ہم نے کلاس کی بات کر لی جو پچھلی سلائیڈ پر تھا, تو وہ تو سمپل ہو گیا ڈاٹ فرسٹ. لیکن اب ذہن میں آپ لوگوں کے بہت سی کوشچن ہوتے ہیں کہ کیا ہم صرف فرسٹ لکھ سکتے ہیں یا ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں, ساتھ میں سپیس دینا ہو یا کوئی سائن یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے اس میں مینشن کیا نچلا سیکنڈ نمبر کا جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لسٹ ہائفن مینیو. اگر آپ کلاس کوئی بھی دینا چاہیں, اپنے نام کی بھی کلاس لگانا چاہیں تو اس میں ہائفن کا سمبل یوز کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں, ریزلٹ بہترین آئے گا. اس کے نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ڈاٹ سائڈ اور انڈر سکیور. انڈر سکیور جو ہے آپ کے پاس, تو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کا جو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کلاس کو, کلاس آپ کی صحیح بہترین طریقے سے ورک کرے گی. اور اس کے نیچے ڈاٹ فوٹر ہیڈنگ لکھا ہوا, تو اس کو بولتے ہیں کیمل کیس. کیمل کیس کیسے ہوتا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں فوٹر لکھا ہوا FOOTER, یہ سمال ہے, اور ہیڈنگ کا H کیپیٹل ہے, تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں کیمل کیس. تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور کلاس کا ریزلٹ بہترین آئے گا, اس میں بھی فالٹ یا کوئی ایرر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ لسٹ اور مینیو کے درمیان ہائفن سمبل یا انڈر سکور کی جگہ آپ سپیس دیتے ہیں تو وہ ایرر دے گا اور کلاس صحیح طریقے سے ورک نہیں کرے گی, ایرر دے گی. تو آپ نے سپیس کو یوز نہیں کرنا, انڈر سکور یوز کر سکتے ہیں, ہائفن کا سمبل یوز کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, اور کیمل کیس یوز کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید آگے چلتے ہیں. اب ہمارے پاس آئی ڈی سلیکٹر کی ہم نے بات کی, ورسز بات کر لیتے ہیں کلاس سلیکٹر. ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے, کیا فرق ہے؟ ایک اس سے ریلیونٹ نہیں, لیکن میں ایک سمپل سی آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی میں الگ سے کلاس لیتا ہوں اور پوری کلاس کی میں الگ سے جو ہے کلاس لیتا ہوں. کلاس کا مطلب گروپ کر لیں. تو کلاس جو ایک گروپ کی شکل میں ان کی میرے لیے کلاس لینا آسان ہوگا اس کی بجائے کہ میں الگ الگ اسٹوڈنٹ کی میں کلاس لوں. تو جو آئی ڈی سلیکٹر ہوتا ہے وہ پیج میں ایک ہی بار ایک نام سے یوز ہو سکتا ہے, اسی نام کا سلیکٹر اس پیج میں آپ یوز نہیں کر سکتے, آئی ڈی کا سلیکٹر. ٹھیک ہے, جو ہیش کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن جو کلاس سلیکٹر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کلاس سلیکٹر میں کہ یہ ایک ہی پیج میں بہت سی جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے.
آپ جہاں اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ڈاٹ لگاتے ہوئے، تو کلاس کو بار بار ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ایگزامپل آپ کو میں نے HTML میں دی تھی کلاس کی، کہ آپ نے ایک پیراگراف کا کلر کر دیا، ایک کلاس بنائی جس میں اس کا کلر گرین کر دیا، اس کو الائنمنٹ سینٹر کر دی. آپ ایک ہیڈنگ ہے، اس کا جو کلر ہے وہ گرین اور اس کو سینٹر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسی کلاس کو ہیڈنگ پر بھی ایک نہیں زیادہ ہیڈنگ جتنی اوپر آپ چاہیں اسی کلاس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیسینڈنٹ سلیکٹر ہوتے ہیں. ان کو تھوڑا سمجھ لیجئے. یہ ذہن میں کوسچن اسٹوڈنٹ کے آ رہے تھے پچھلے لیکچر میں. ایک اسٹوڈنٹ نے، اگر میری وہ وائس سن رہا ہے، لیکچر میرے اگر وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس کے ذہن میں آئے گا. اس نے ایک اسٹوڈنٹ نے کوسچن کیا تھا کہ اگر ہم ٹیبل کو سلیکٹر کے طور پر لیتے ہیں تو کیا بنے گا؟ ٹیبل تو بہت سے ہوں گے، وہ تو سب کو سلیکٹ کر لے گا، ہم کسی خاص ٹیبل کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی بات کو میں سلیکٹر میں یہاں لے کر آیا ہوں. آپ کو سب سے پہلے ہیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے ہیڈر سپیس اینکر. تو آپ پیج کے اندر جو اینکر کے ٹیگ یوز ہوئے ہیں وہ بہت سے یوز ہوئے ہیں، لیکن میں ہیڈر کے اندر، جو ہیڈر ہمارے پاس ایک آئی ڈی ہے، اس کے اندر جتنے بھی اینکر یوز ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں ان کو سلیکٹر کے طور پر یوز کر رہا ہوں. میں اس پر جو بھی اس کے اندر پراپرٹیز لگاؤں گا وہ امپلیمنٹ کہاں ہوں گی؟ جو ہیڈر آئی ڈی کے اندر جتنے بھی اینکر یوز ہوئے ہیں ان پر امپلیمنٹ ہوں گی. اس کے بعد سیکنڈ جو ایگزامپل ادھر دی ہے، ڈاٹ لسٹ سپیس پی فار پیراگراف. لسٹ کے اندر جتنے بھی پیراگراف، پورے پیج پر نہیں، لسٹ کے اندر جتنے بھی پیراگراف یوز کیے گئے ہیں، جو پراپرٹیز میں لگاؤں گا وہ انہی پیراگراف پر کیا ہوں گی؟ امپلیمنٹ ہوں گی. اس کے بعد تھرڈ ایگزامپل دیکھ لیں. اس میں کیا ہے کہ ان آرڈر لسٹ ہے، اس میں سپیس نہیں دیا ہوا اور آپ نے بھی نہیں دینا اگر اس طرح کا سلیکٹر یوز کرتے ہیں. ہیش، اس کے بعد مینیو اور سپیس دیتے ہوئے ہم نے LI لگایا، مطلب کہ ان آرڈر لسٹ میں مینیو کی آئی ڈی یوز ہوئی ہے، اس میں جتنی بھی لسٹ استعمال کی گئی ہے، جتنی بھی لسٹ استعمال کی گئی ہے ان پر جتنی پراپرٹیز ہم استعمال کریں گے وہ اسی پر ہی صرف لسٹ پر امپلیمنٹ ہوں گی، کسی اور سیکشن کے اندر استعمال کی گئی لسٹ پر امپلیمنٹ نہیں ہوں گی. تو نیچے میں نے کچھ لکھا ہے پیرنٹ سلیکٹر اور چائلڈ سلیکٹر. یہ آگے ٹرمز یوز ہوں گی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. اوپر غور کریں، جہاں پر ہیش کے ساتھ میں نے ہیڈر لکھا اور اس کے آگے میں نے اینکر کا اے لکھا، اینکر کے ریپرزینٹ کر رہے اے. تو جو ہیڈر ہے وہ پیرنٹ سلیکٹر ہے، اور جو اے لکھا ہوا ہے کس کے لیے؟ اینکر کے لیے اے لکھا ہوا ہے وہ چائلڈ سلیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیرنٹ سلیکٹر اور چائلڈ سلیکٹر یہ یوز ہو رہے ہیں یہاں پر تینوں ایگزامپلز میں. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا. تو اگر اس کو پریکٹیکلی بھی ہم دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کو پریکٹیکلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پچھلے جو لیکچرز تھے ان میں نے پریکٹیکلی ورک کرایا، تو آپ کو وہاں میں نے کہا تھا ہیڈنگ 1 ہے، پیراگراف ہے، باڈی ہے، ان کو ہم سلیکٹر کے طور پر لے رہے ہیں. تو یہ ایزیلی جو ہے سمجھ آ جانے والی چیزیں ہیں. مزید آگے انشاءاللہ جب پریکٹیکلی ورک کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ان سلیکٹرز کو ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں. خود آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ان کی جو ہے وہ پریکٹس بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. سلیکٹر جتنی طرح کے بھی ہیں یہاں پر یوز ہو رہے ہیں میں نے بتا دیے، اور ان کا استعمال کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی سمپل ہے. بس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسک جو سلیکٹرز ہیں ان کی کتنی ٹائپس ہیں. مزید جو میں اس کی ٹائپس ہیں 15 کے قریب اس کی ٹائپس ہیں، وہ آگے بڑھتے جائیں گے لیکچرز کے دوران انشاءاللہ ہم دیکھتے جائیں گے. کوئی بھی کیوری ہو تو آپ ضرور کومنٹ کیا کریں. آپ کو لیکچر سمجھ نہیں آتا تب بھی کومنٹ کیا کریں، اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آ جاتی ہے تب بھی کومنٹ کیا کریں، تاکہ ایک حوصلہ، ایک ہمت ملتی ہے مزید لیکچر بنانے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے، یا میتھڈ جو میتھڈالوجی یوز کی جا رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی. یا پھر آپ واٹس ایپ کرتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ جو ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ HTML ٹائم سے ہی چل رہے ہیں تو وہ اپنا ورک Gmail کے تھرو جو ہے ہمیں میل کرتے ہیں اور چیک بھی کراتے رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ اس طرح سیکھنے والے بن جائیں. ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ لوگوں کے لیے، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. مزید جاوا سکرپٹ، jQuery، PHP، ASP.NET سب کی طرف انشاءاللہ.
تو بس آپ محنت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں، اللہ حافظ۔